السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ نواز شریف آپ کے قابو میں نہیں آ سکتے، آپ نواز شریف صاحب کو واپس نہیں لا سکتے۔ بھول جائیے نواز شریف کو، اپنا کھیل کھیلیے۔ یہ آپ کا کھیلنے والا کھیل نہیں ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھیں واپس لائیں، لہٰذا آپ نواز شریف کو بھولیں، جو کھیل کھیلنے آئے ہیں وہ کھیلیں، آگے بڑھیں۔ یہ مشورہ دیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جو ان دنوں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بیرون ملک سے واپس لایا جائے، اور عمران خان صاحب کو اپنے ہی وزیر نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے کوششیں کر کر کے ہم تھک ہار گئے، نواز شریف کو ہم واپس نہیں لا سکتے۔ ایک مشورہ آیا ہے، ایک عمران خان صاحب کی ناکامی کا اعتراف ہوا ہے۔ وہ ناکامی کا اعتراف صرف نواز شریف کی واپسی کا نہیں ہے، احتساب، وہ جو کرپشن کا خاتمہ، اور عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ جنہوں نے ان کے دور میں سب سے بڑے طاقتور لوگوں کا احتساب ہوا ہے، عمران خان صاحب کے اس بیانیے پر وفاقی وزیر پانی پھیر کر بیٹھ گئے ہیں، اور ایک خواب آیا ہے، اور وہ خواب ہے کہ نواز شریف صاحب انتخابات سے پہلے نہیں آ سکتے۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے وہ جو وفاقی وزیر جو عمران خان صاحب کو آئینہ دکھا رہے ہیں، میں نے گزارش کی تھی نا کچھ دن پہلے کہ اب آئینہ ہاتھ میں لیے پھرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ جب آپ اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں ہوتے ہیں، یا پھر جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس کی خوشامد کی جاتی ہے، یعنی سربراہ، حکومت کا سربراہ، وزیر اعظم، جن کی ابھی تک خوشامد کی جا رہی تھی، جن کا ویژن جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا تھا، اب ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، کوئی اور نہیں دکھا رہے، جو مسلسل یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب تن کر 5 سال پورے کریں گے۔ وہ یہ بات تو آج بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تن کر 5 سال پورے کریں گے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، وہ یہ بات آج بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ اختلافات کا ذکر وہ کر دیتے ہیں کہ جی ہاں اختلافات تو ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے، سوچ کا اختلاف ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک بندہ فوجی ہوتا ہے، ایک بندہ سویلین ہوتا ہے، ایک سیاستدان ہوتا ہے، ایک ڈسپلن کے اندر رہ کر کام کرنے والا ہوتا ہے، تو فرق تو ہوتا ہے سوچ کا، بالکل فرق ہوتا ہے، تربیت کا فرق ہوتا ہے، اپنا جو ٹریننگ ہوتی ہے، جو گرومنگ ہوتی ہے، اس کا فرق ہوتا ہے۔ سیاستدان کا اور فوجی کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، تو سوچ کا فرق ہے، لیکن صفا ایک ہی ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کا جو دعویٰ تھا کہ جی ہم نے احتساب کر دیا ہے، ہم نے تگڑا احتساب کر دیا ہے، اس پر پانی پھیر دیا ہے شیخ رشید صاحب نے۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب ایک تعریف کرتے ہیں اور 10 سنا دیتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو ہے BBC کو، بڑا انہوں نے اس میں کھل کر باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کے متعلق کہ جی عمران خان صاحب کے ارادے پختہ ہیں، عمران خان صاحب 5 سال بھی پورے کریں گے، ارادے بھی پختہ ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ٹیم ٹھیک نہیں چنی تھی۔ اب ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم اب تشریح بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو احتساب تھا، نواز شریف صاحب کو ہم نے بھیجا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں چکمہ دے کے نکل گئے باہر نواز شریف صاحب، اور پھر ہم 3.5 سال سے لگے ان کو واپس بلانے میں، نواز شریف صاحب کو۔ ہم نواز شریف صاحب کو کیا واپس بلائیں، ہم تو پیسہ نہیں واپس لا سکے۔ شہباز شریف صاحب کے جو 16 ارب کا جو کرپشن کا ان کا جو منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، وہ تک ہم واپس نہیں لا سکے۔ یہ ہے، ان کو کہتے ہیں پنجابی میں پیو پیو کے مارنا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے زیادہ میں نہیں کہتا، پنجابی جو جن کو آتی ہے ان کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کس کو پیو پیو کے مار رہے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب جو ابھی گئے ہیں، وہ 16 ارب کا جو شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کا قصہ وہ لے کر آئے تھے، اور پھر مقدمات عدالتوں کو، نیب کو بنا کے وہ دیتے تھے، احتساب کے، FIA کے مقدمات۔ شیخ صاحب کہتے ہیں مقدمات بنائے ہی نہیں گئے صحیح، تو عدالتیں فیصلے کہاں سے کریں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ہم نے تگڑوں پر ہاتھ ڈالا ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں نہیں جناب، آپ نے ہاتھ کہاں ڈالا ہے، وہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، اب آپ پچھتا رہے ہیں۔ اور یہ جو چیزیں ہیں عمران خان صاحب کی اپنا جو کابینہ میں اب اس طرح کی باتیں جو آئینے لے کے پھر رہے ہیں لوگ، تو اب یہ ظاہر ہے اس کے پیچھے میں نے گزارش کی تھی کہ اس کے پیچھے ایک وجہ سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت عمران خان صاحب کا پتہ ہے سب کو کہ عمران خان صاحب اگر مدت پوری بھی کر لیں تو بھی آخری دنوں میں نہیں بھی پوری کرتے، اور اگر وہ انہوں نے جو کہا تھا کہ مجھے اگر نکالا گیا تو پھر میں زیادہ خطرناک ہوں گا، سڑکوں پر میں آیا تو زیادہ خطرناک ہوں گا، تو ظاہر ہے وہ زیادہ خطرناک عمران خان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے کچھ کیا نہیں، مہنگائی آپ کنٹرول نہیں کر سکے۔ کوئی اور نہیں بول رہا، اب یہ شیخ رشید صاحب بول رہے ہیں۔ وہ جو ناصح ہیں نا، شیخ رشید صاحب نصیحت بھی کرتے ہوتے ہیں، لیکن شیخ رشید کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی نصیحت کرنی ہے کون سی نہیں کرنی، تو وہ لہٰذا اس حد تک رہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنا شیخ رشید صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں جی صفحہ ایک ہے لیکن اختلاف موجود ہے۔
عمران خان صاحب کے جتنے دعوے تھے کرپشن کے حوالے سے، احتساب کے حوالے سے، وہ دعوے غلط تھے، کیونکہ خان صاحب ٹیم ٹھیک نہیں چن سکے تھے۔ اور شہزاد اکبر صاحب جب شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ لگے تھے تو شہزاد اکبر صاحب اور شیخ رشید صاحب کی ٹھیک ٹھاک وہ ہوتی ہے نا اندر جو، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب سے تو خیر پی ٹی آئی کی حکومت میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا سوائے عمران خان صاحب کے۔ وہ عمران خان صاحب کو ایسے بریفنگز دیتے تھے کہ عمران خان صاحب خوش ہو جاتے تھے۔ عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ یہ تو اس میں تو نواز شریف صاحب کو 400 بار سزائے موت ہونی ہے، اتنے بڑا مقدمہ لے کر آ گئے، اور مقدمہ وہ عدالت میں پیش کرنے جوگا نہیں ہوتا تھا۔ عمران خان صاحب کی خواہش تو یہی تھی نا کہ بھائی یہ جو جس طرح چائنا نے لٹکا دیے لوگ، میں اس طرح لوگ لٹکاتا پھروں۔ خان صاحب بار بار کہتے ہیں مجھے چائنا کا نظام چاہیے، سعودی عرب کا نظام چاہیے، وہاں جو سعودی بادشاہ کہتے ہیں وہ میں کر لوں، اسی طرح کا ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی ان تلوں میں سے تیل نہیں نکلنا، لہٰذا یہ مہنگائی پر ہی قابو پا لے تو ہی بہت ہے۔ اب اگلا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو بھول جائیں، یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے ایک جو معاملہ ہے وہ ہے خواب کا۔ ایک خواب دیکھا گیا ہے، اور وہ خواب دیکھا ہے منظور وسان صاحب نے۔ منظور وسان صاحب خواب دیکھا کرتے، ایک زمانے میں پیر صاحب پگاڑا ہوا کرتے تھے، وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ بھی ان کے پڑوسی ہیں، تو یہ اب انہوں نے ان کی گدی کم از کم یہ جو سیاسی خوابوں والی ہے نا، وہ گدی انہوں نے سنبھال لی ہے، ویسے تو مخالف ہے ایک دوسرے کے، وہ انہوں نے سنبھال لی ہے، تو اس پہ وہ بیٹھ کر پھر خواب سناتے ہیں۔ وہ خواب یہ بتا رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب انتخابات سے پہلے، انتخابات کا اعلان ہونے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ اب یہ وہ خواب ہے جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے۔ میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے نہیں آئیں گے۔ وہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے نکلے ہیں نا، بچ نکلے ہیں، تو عمران خان صاحب جب وہ یوں کر رہے ہوتے تھے کہ میں جا کر دیکھ لوں گا، میں ایئر کنڈیشن نکلوا لوں گا، میں ان کے پروڈکشن آرڈر بند کروا دوں گا، میں ان کو ساری زندگی باہر نہیں آنے دوں گا، پھر عمران خان صاحب نے نواز شریف کے سامنے ان کی بیٹی کو ہتھکڑیاں لگوائی تھی، تو ساری چیزیں، تو جب اس عالم میں نواز شریف صاحب کسی بھی طرح وہ پھر اب چیزیں شہباز شریف صاحب بتایا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے چیزیں مینیج کی تھیں، اور سارا کچھ جس کو اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دھوکہ دیا گیا تھا، وہ میڈیکل رپورٹس، اور یہ وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے دھوکہ دیا گیا تھا جعلی میڈیکل رپورٹس بنا کے، اب کہا جا رہا ہے وہ شہباز شریف صاحب نے سارا کچھ مینیج کیا تھا۔ تو جس طرح وہ نکل گئے عمران خان صاحب کے ہاتھ سے، تو وہ واپس تو نہیں آئیں گے کہ جی آئے میں واپس آتا ہوں پھر جیل میں مجھے رکھ دو، وہ تو نہیں آئیں گے۔ تو ایک تو یہ خواب دیوار پہ لکھا ہوا تھا، لیکن اصل چیز کیونکہ حکومت جو ہے وہ نواز شریف کھیل رہی ہے آج بھی، تو اب حکومت کے اندر سے آواز آئی ہے کہ یار نواز شریف کھیلنا بند کر لو، اصل کام جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام کرو، اور وہ سب سے بڑا کام ہے اس طرف جاؤ۔ جب عمران خان صاحب نے میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا کی دھمکی دی تھی، تو وہ دھمکی کے لیے کہا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے دھمکی ہے، سمجھا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی ہے، تو عمران خان صاحب کے اتحادی چودھری شجاعت حسین صاحب نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح یہ دھمکیاں شمکیاں نہ دیں، اپنا کام کریں، آپ جو کام کرنے آئے ہیں۔ تو وہ کام انہوں نے کیا کرنا ہے عمران خان صاحب تو اب انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ جی آپ خط لکھیں شہباز شریف کو، 10 دنوں کی ان کو مہلت دے کر کہا گیا ہے کہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ گارنٹیئر ہیں، آپ نے ضمانت دی تھی، تو نواز شریف صاحب کی رپورٹس بھی آپ پیش نہیں کر رہے، نواز شریف کو بھی واپس نہیں لا رہے، 4 ہفتوں کا آپ نے کہا تھا، یہ تو پتہ نہیں کتنے درجن ہفتے گزر گئے، تو آپ ان کو واپس لے آئیں، ورنہ پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ڈرایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو واپس لے آؤ، ورنہ آپ کی نااہلی کی کارروائی شروع کی جائے گی، تو کر لیں گے۔ اب یہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ یہ سارا کچھ کھیل رہی ہے، نواز شریف ان کو بھی پتہ ہے کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے۔ شہزاد اکبر صاحب نے بریفنگ دی تھی، بریفنگ میں یہ نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو یہ بھی بات بری لگی تھی کہ شہزاد اکبر کو میں نے تو رکھا تھا کہ نواز شریف کو واپس لے آؤ، اب وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نواز شریف واپس نہیں آئے گا، تو تم جاؤ نا، پھر نواز شریف اگر واپس نہیں لا سکتے تو پھر جاؤ، تو پھر نئے وہ لے آئے ایک اپنا صاحب کو، ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں، ان کو احتساب کا انہوں نے اور داخلہ کا مشیر بنایا۔ اب دیکھتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کو لاتے ہیں یا وہ خود چلے جاتے ہیں، یا عمران خان صاحب کا تو خیر اپنی مدت اب تھوڑی بچ گئی ہے۔ تو اب وہ جو شجاعت حسین صاحب تھے، جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو آئینہ دکھایا، آئینہ ہاتھ میں پکڑا ہوا کہ خان صاحب آپ نا مہنگائی کو کنٹرول کریں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے شجاعت حسین صاحب نے، وہ بذات خود مسلم لیگ نون کے اندر کے لیے بھی
اور حکومت کے لیے بھی، وہ بڑا اس میں بڑے زو معنی جملے. چودھری شجاعت حسین صاحب ایک جہاندیدہ آدمی ہے، وہ جب جملے بول رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک مطلب نہیں ہوتا، اس کے کئی معنی، اگر اس میں ڈیپ میں جائے جائیں تو پھر آپ اس کے تہ تک پہنچتے ہیں. تو لہٰذا میں نے بھی بڑے بڑے سیاحوں سے مشورہ کرنے کے بعد ان کے جو وہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اس پر میں بات کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی آج کل نواز شریف کے آنے جانے کی فکر لگی ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. اب ظاہر ہے عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جتنے مرضی پاپڑ بیل لیں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. اگر ان کی پارٹی اور ورکر کہیں گے تو علیحدہ بات ہے. وہ لوگ اب اگر ان کی پارٹی اور ورکر یا نواز شریف صاحب کو ان کی پارٹی کی قیادت کہے گی، لیڈران جو ہے ان کے جو جماعت کے وہ کہیں گے تو آ جائے تو اور بات. مگر اگلا جملہ بڑا کمال ہے، یہ نون لیگ والوں کے لیے ہے. ویسے وہ لوگ جو خود وزیر اعظم کے امیدوار ہیں نواز شریف کو واپسی کا کہیں تو یہ نہایت مزے کا خیز بات ہوگی. اب یہ جو جملہ نون لیگ والا ہے، تھوڑا سا میں اس جملے کو تھوڑا سا میں اس کی تشریح گزارش کر لوں کہ اب ایک چیز ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر وزیر اعظم کے امیدوار کئی ہیں، کئی اپنے آپ کو شو بھی کر رہے ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب ہیں، خاقان عباسی صاحب، شاید خاقان عباسی صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب کا بھی پچھلے دنوں نام آیا، ایاز صادق کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ بھی، یعنی ایک تو حکومت کے وزیروں نے کہا نا کہ 4 لوگ اپنے آپ کو نواز شریف کا متبادل کے طور پر پیش کر رہے ہیں. لیکن ایک جو خبر جو ہے انفارمیشن اندر کی کہ جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کی اہلیت جب تک بحال ہو تب تک ہمیں کیا ہے، ہمیں وزیر اعظم بننے میں کیا ہے، ہمارے کوئی الگ سے ہم کوئی مخلوق ہے، ہم بن سکتے ہیں وزیر اعظم. تو یہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، شجاعت حسین صاحب جو مسلم لیگ نون سے ہی نکلے ہیں تو وہ ان کو جانتے بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب نواز شریف صاحب آئیں گے صرف پارٹی کے کہنے پر، پارٹی کے لیڈروں کے کہنے پر. مگر وہ کیوں کہیں گے بھئی؟ شاید خاقان عباسی صاحب کیوں کہیں گے کہ جی میاں صاحب واپس آ جاؤ؟ میاں صاحب واپس آ جاتے ہیں، ان کے لیے تو واپس آ جاتی ہے تو وہ تو وزیر اعظم بن جائیں گے. تو وزیر اعظم کے امیدوار تو شاید خاقان عباسی صاحب ہیں. شہباز شریف صاحب کیوں واپس لے آئیں گے بھائی؟ شہباز شریف صاحب بھائی کو واپس لے آ کے خود وزیر اعظم پھر وہ کیسے بنیں گے؟ اسی طرح دیگر جو نام آئے ہیں. تو چودھری صاحب بیسیکلی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف کی واپسی میں کوئی اور رکاوٹ صحت کے مسائل وغیرہ ہو نہ ہو، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ ان کی جماعت بھی ہے. ان کی جماعت کے وہ جو وزیر اعظم کے امیدوار وہ بھی نہیں چاہتے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا حکومت کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب آپ کی ہی چنگل سے نکلے ہیں نا. نواز شریف کی واپسی سے باہر نکلیں اور عوامی ایشوز پر حل کریں. یہ سال کام کرنے کا ہے، لیکن اگر ایسے کاموں میں لگے رہے تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اب یہ اتحادی ہے، کہتے ہیں جی آپ یعنی نان ایشوز کو چھیڑ رہے ہیں. آپ آئے تھے حکومت کرنے، آپ حکومت نہیں کر رہے، آپ ادھر ادھر مطلب عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. کوئی بھی پارٹی یا لیڈر مہنگائی کے خاتمے کے لیے پارلیمنٹ میں مثبت پلان دے تو اپنے ارکان کو کہوں گا کہ ان کی بات سنیں. اب یہ اشارہ ہے عمران خان صاحب کو کہ جی اگر کوئی بہتر کوئی پلان آ گیا نا مہنگائی کے خاتمے کا تو میرے ارکان ادھر چلے جائیں گے. اب یہ ان ہاؤس تبدیلی تک معاملہ جا سکتا ہے، اس طرف کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے. یہ جو شجاعت حسین صاحب دے رہے ہیں کہ جی ہم پھر جو کوئی بھی پارٹی یا لیڈر اگر مہنگائی کے خاتمے کا کوئی بہتر پلان دے گا، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی ان ہاؤس تبدیلی لا کر عمران خان سے جان چھڑوائی جائے. انہوں نے اتحادیوں کو اپروچ کیا ہے کہ جی خدا کے واسطے آپ اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں تاکہ وہ یہ حکومت گر جائے اور لوگوں کی کم از کم ان کی جو غلط پالیسیاں ہیں اور مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ہو رہی، اس سے لوگوں کی جان چھوٹ جائے. یہ اب وہ اتحادی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پلان ہے تو لے کر آ جائیں. شجاعت حسین صاحب نے ان ہاؤس تبدیلی والوں کو سگنل دے دیا سیدھا عمران خان کو کہا ہے کہ جان چھوڑیں آپ اس کی نواز شریف کی واپسی والے معاملے کی، مہنگائی کی طرف آئیں، ورنہ پھر ان ہاؤس تبدیلی کی جو بات کر رہے ہیں پھر ہم اس طرف بھی جا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنے پیسوں کا الزام نواز شریف پر ہے اس سے زیادہ تو ان کے کیسوں کے چکر میں خرچ کر دیے گئے. وہی جو شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی یہ مقدمہ ٹھیک بناتے ہی نہیں ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں پھر عدالتوں میں مقدمات کو یہی ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو جتنا ان پر الزام ہے اس سے کہیں زیادہ تو آپ خرچ کر چکے ہیں، تو خدا کے واسطے جان چھوڑیں. واپسی کے لیے گارنٹی کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ زندگی اور موت کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. نواز شریف کی واپسی سے باہر نکلیں اور عوامی ایشوز کے حل پر توجہ دیں. آج کل لیڈر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پر لگے ہیں جس کا عنقریب وہ انجام دیکھیں گے. مہنگائی کا شور تو ہر طرف ہے لیکن اس کے خاتمے کی کوئی تجویز نہیں دیتا. اب یہ جو ہے نا کہ لیڈر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں لیکن ان کو انجام نہیں پتا عنقریب ان کا کیا انجام ہوگا. یہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے دھمکی دی ہے، خبردار کیا ہے، متنبہ کیا ہے
یا پھر وہ حالات کا بتایا ہے کہ بھئی حالات کس طرف جا رہے ہیں. اگر آپ ایک جگہ بیٹھ کے عوامی ایشوز کو، ملک کے مسائل کو حل نہیں کریں گے، سیاسی رساکشی میں جاری رکھیں گے، یہ تصادم، یہ تناؤ اور یہ ساری کھینچا تانی جاری رکھیں گے، تو پھر آپ کو انجام نہیں پتہ. اب دو طرح کے انجام ہو سکتے ہیں جو چودھری صاحب دکھا رہے. ایک تو عوامی غیظ و غضب کے عوام سارے سیاستدانوں کے اوپر عوام چڑھ دوڑیں گے، یا پھر تیسری قوت. تو شجاعت حسین صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں، وہ اپوزیشن کو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے زیادہ تو اختیار تو حکومت کے پاس ہے مہنگائی کم کرنے کا، لوگوں کے ایشوز، عوام کے ایشوز حل کرنے کا اختیار تو عمران خان صاحب کے پاس ہے، وہ بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر. تو عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پھر تیسری قوت بھی آ سکتی ہے اگر آپ اسی طرح صرف اسی کام میں لگے رہو گے کہ نواز شریف کو لے آنا ہے، نواز شریف کو لے آنا ہے، اور اصل مسائل کی طرف آپ توجہ نہیں دو گے، ملکی مسائل، عوامی ایشوز کو حل کرنے کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوگی، تو پھر تیسری قوت بھی آ سکتی ہے. خبردار کیا ہے چودھری شجاعت حسین صاحب نے. عمران خان صاحب نے خطرناک ہونے کی دھمکی دی تھی، اس کا دوسرا جواب آیا ہے ان کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.